اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو برے کاموں سے، گناہوں سے بچانے کا ایک بہت بڑا طریقہ اور بہت سارے اسباب قرآن و سنت میں سکھائے ہیں۔ انہی اسباب میں سے، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا، کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اب ذکر دو قسم پر ہے، ذکر فی القلب اور ذکر علی اللسان۔ ایک ہے کہ دل میں اپنے اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی ایک تاجر ہے، وہ کوئی چیز بیچنے لگا ہے تو اس کی خوبی اور خامی بتا کے بیچے، جائز منافع لے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر کوئی ایک نوجوان اپنے باپ سے کلام کرتا ہے تو ادب و احترام کے جو اصول ہیں ان کو ذہن میں رکھے، بری بات پہ ماتھے پہ بال نہ لائے، افم ولا تنہرہما، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ عبادت کا وقت ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اپنی مصروفیات کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، نماز کی طرف آ جاتا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذکر فی القلب۔ ایک ہوتا ہے ذکر علی اللسان، کہ بندہ زبان سے جاری رکھے عملی طور پر۔ اب اس کے بہت سارے طریقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، اور اس کی بہت ساری فضیلتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے، اور جس بندے کی بخشش ہو جائے سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اسے جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم نے ان فضیلتوں کا اور ان بشارتوں کا مستحق بننا ہے تو اس کو عملی طور پر ادا بھی کرنا ہوگا۔ آج ہم قائل تو ہیں، ہم مانتے تو ہیں، لیکن ان فضیلتوں کے مستحق ہم تب بنیں گے جب اس پر عمل بھی ہوگا۔ اب 3 ذکر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اذکار تو بہت سارے ہیں، لیکن 3 جو کرنے کے لیے ہمارے لیے بڑے آسان ہیں، ہم چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، پڑھا لکھا ان پڑھ ہر بندہ وہ کر سکتا ہے۔ دیکھو کچھ اذکار تھوڑے سے طویل ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنا چاہیے۔ اب ایک ذکر ہے، پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ میرے صحابہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا رہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ایسا ذکر ہے کہ جس نے الف کو کلی بھی کہنا نا اس کو بھی یہ آتا ہے، ہر بندے کو یہ آتا ہے، یعنی جس کے دل کے اندر ایمان ہے کم از کم اسے یہ تو آتا ہی ہے نا۔ تو اس لیے کثرت سے اس کا ذکر کیا کریں، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا میرے پروردگار مجھے ایک ایسا ذکر سکھلا دیجئے جو میرے علاوہ کوئی اور نے نہ کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر، میرے محبوب، تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کر۔ عرض کرنے لگے یا میرے پروردگار یہ ذکر تو مجھ سے پہلے انبیاء کرتے آئے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی کرتے آئے ہیں، اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو مجھے کوئی ایسا ذکر بتا جو میں تیرے ساتھ صرف کروں، جو صرف میں اس کی ابتدا کروں۔ تو فرمایا موسیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ذکر ہے؟ ترازو کے ایک پلڑے پر ساری کائنات کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے پر اس جملے کو، اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ساری کائنات پہ بھاری پڑ جائے گا۔ آپ خود اندازہ لگاؤ نا، یہی ایک کلمہ ہے جو جنتی اور جہنمی کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ وہ حدیث پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو حکم خداوندی ہوگا کہ فرشتوں جاؤ چیکنگ کر کے آؤ جہنم کی کوئی رہ تو نہیں گیا۔ فرشتے جائیں گے، دربار خداوندی میں واپس آئیں گے، عرض کریں گے کہ یا پروردگار اب سب کو ان کا حق مل چکا ہے، جنتیوں کو جنت، جہنمیوں کو جہنم مل چکی ہے۔ اللہ فرمائیں گے دوبارہ جاؤ، وہ دوبارہ جائیں گے، پھر واپس آ کے یہی عرض کریں گے یا پروردگار سب کو ان کا حق مل چکا ہے۔ اللہ کہے گا تیسری مرتبہ پھر جا۔ جب وہ تیسری مرتبہ جائیں گے تو ایک بندے کو لے کر اللہ کے دربار میں آئیں گے، یا اللہ یہ بندہ ملا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ہمیں ہر قسم کے گناہ ملے،
اس کے نام اعمال میں ہر قسم کی کوتاہیاں، نافرمانیاں، جرائم ملے ہیں، لیکن ایک جملہ اس کے نام اعمال میں ہمیں ملا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس نے دنیا میں صرف ایک مرتبہ پڑھا تھا، اس نے دنیا میں صرف ایک مرتبہ پڑھا تھا۔ تو اللہ کہے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے دنیا میں میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا اور زندگی میں یہ ایک کلمہ پڑھا تھا، میں نے اس کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک موٹیویٹ اور دل کی تسلی کے لیے بات ہے کہ ہم اس ذکر کو معمولی نہ سمجھیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم پاکستانیوں کی ایک عادت ہے، ہم کسی چیز کو اگر عروج دینے لگتے ہیں تو اس کو حد سے زیادہ عزت دے دیتے ہیں، اور اگر کسی چیز کو چھوڑنے لگتے ہیں تو ہم ایسے ہی کنارہ کش ہو جاتے ہیں جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ اب لا الہ الا اللہ ہمارا اعتقاد بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، لیکن عملی طور پہ ہم اتنے ہی زیادہ سست ہیں۔ کیوں؟ ہر بندہ پڑھتا ہے، ہر بندے کو یہ آتا ہے، تو اس لیے اس کو معمولی سمجھ لیا گیا۔ تو یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظروں میں یہ بڑا محبوب ہے۔ دوسرا ذکر، پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہ آسان ہے، تھوڑا سا ہم محنت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں تو یاد ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سب پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے پیارے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 100 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور جب وہ پڑھتا ہے اس وقت سے لے کر شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اس کو یاد کریں، اس کو سیکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کتنا وقت لگ جائے گا، تھوڑا سا۔ تیسرا ذکر، ایک دیہاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں یا مرشد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دے جو میں کرتا رہوں۔ آپ دیکھتے ہیں آج جو ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ جب ملتے ہیں نا گلی محلوں میں تو کہتے ہیں استاد جی کوئی ایک گل دس چھڑو جڑی اسی کردے رہیے، کوئی ایک ذکر کر کہ نال دا مینوں سکھا دو جڑی میں کردی رہواں یا کردا رہواں، میں اپنے اللہ نال گلاں کردا رہواں۔ اسی طرح کا ایک صحابی میرے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ذکر سکھا دیں جو میں اپنے اللہ کا کرتا رہوں، تاکہ میں اپنے اللہ کے ساتھ رابطے میں رہوں، اپنے اللہ کے ساتھ جو اپنا تعلق بنائے رکھوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ یہ تو ذکر کیا کر۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی نا تو میں بڑا مسکرایا پڑھ کے، جب یہ ذکر سکھایا نا اب اس کا ترجمہ سننا اور پھر اس صحابی کا جواب سننا آگے سے۔ صحابہ بڑے صاف دل تھے، جو ادھر تھا وہ ادھر تھا، منافقت نہیں تھی ان میں۔ اس کا ترجمہ سننا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی الہ نہیں سوائے اس اکیلے اللہ کے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ والحمد للہ کثیرہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ پاک ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ ولا حول ولا قوۃ، کسی کی کوئی طاقت نہیں، کسی کا کوئی زور نہیں سوائے اللہ کے، العزیز الحکیم، جو بڑا غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اب صحابی یہ ذکر سننے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول جو ذکر آپ نے مجھے سکھایا ہے اس میں تو صرف اللہ کی تعریفیں ہیں، مجھے کچھ وہ بھی بتائیں نا کہ جس میں میں اپنی ذات کے لیے بھی مانگوں، جس میں میں اپنی محتاجی بھی اللہ سے دور کرنے کے لیے کہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے 3 دعائیں سکھائی چھوٹی چھوٹی، فرمایا اپنے لیے تو یہ مانگ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمتیں کر دے، وحدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما دے۔ کتنی پیاری یہ دعا ہے۔ دیکھو کہتے ہیں نا کہ بڑوں کے آگے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں اور صحابی کی مثال ایک نبی کے سامنے تو کچھ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار سوال کرنا باعث رحمت بن جاتا ہے، کبھی کبھی سوال کرنا
آنے والی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اب صحابی نے سوال کیا، اب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نبی کے آگے سوال ہیں، لیکن وہ سوال پوری امت کے لیے رحمت بن گیا۔ اگر وہ خاموش رہتے تو دعا چھوٹی سی رہنی تھی، لیکن انہوں نے سوال کیا تو دعا ہمارے لیے باعث رحمت بن گئی کہ جہاں اللہ کی تعریف کرنی ہے وہاں ساتھ ہم نے بھی مانگنا ہے۔ تو اسی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے دعا کرنے لگے نا کسی بھی معاملے میں، پہلے اللہ کی تعریفیں کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تو بڑا غفور ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تیری بڑی رحمتیں ہیں، تیرے پہ کسی کا زور نہیں ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ میری محتاجی دور کر دے، اے اللہ میری بیماری دور کر دے، اے اللہ میری پریشانی دور کر دے، میرے پہ قرض ہے تو قرض اتار دے، میرا فلاں معاملہ پھنسا ہوا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری اولاد نافرمان ہے یا میں بے اولاد ہوں۔ یعنی جس اعتبار سے بھی ہم اپنے رب سے مانگنے لگیں پہلے اپنے رب کی خوب تعریفیں کریں، اس کو اس کی صفات کا واسطہ دیں، پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قابل قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔